پڑھ لیجئے صبر کی دعا پڑھ لیجئے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمدللہ ابھی ہم مینا سے عرفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ بات جان لیجئے کہ وقوف عرفہ کا نام ہی حج ہے. اگر کوئی آدمی 1 منٹ کے لیے بھی عرفہ کے میدان میں نہیں جا سکا اس کا حج نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آدمی 1 منٹ کے لیے ہی صحیح عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا. دوسرے کام کو آپ دم دے کر حل کر سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا وقوف نہیں ہوا تو آپ دم دینے سے بھی کام نہیں چلے گا، آپ کا حج نہیں ہوگا. تو وقوف عرفہ کی اہمیت کو سمجھیے. ایک بڑی عظمت اور اہمیت والا یہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سامنے انسان کا تذکرہ کر کے فخر کرتا ہے، ساتھ ساتھ دعاؤں کی تلقین کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں بطور خاص دعا کی ہے، تو دعا کرنا بھی سنت ہے. ہمیں دعا اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ دار کے لیے، علاقہ کے لوگوں کے لیے، ملک ملت کی سالمیت کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں امن و امان کی بحالی کے لیے، اور بطور خاص ابھی جو صورتحال ہے فلسطین کی، فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت پر اشک ندامت بہاتے ہوئے ہمیں ان کے ثبات قدمی کی بھی دعا مانگنی ہے، اور ظالموں کے ظلم سے اور اس کے خونی پنجہ سے انہیں نجات دلانے کے لیے بھی خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و درخواست بھی کرنا ہے. الہ آبادی جن جن بھائی اور بہنوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے لیے بھی دعا کریں گے. کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جس چیز کی چاہت ہوگی آپ اس چیز کو اللہ سے مانگیں گے، اور بہت ہی الہا، اصرار، گریزاری کے ساتھ مانگیں گے. جتنا ممکن حد تک ہو سکے اب تلبیہ پڑھتے رہیں گے. ذکر و اذکار، دعا و مناجات، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، دیگر اعمال بھی اس دن میں بجائے لائے جا سکتے ہیں. سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور سارے نبیوں نے کی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بظاہر اس کلمہ میں دعا کے کچھ الفاظ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بہترین دعا قرار دیا ہے اور کہا میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اور سارے نبیوں نے یہ دعا کی تھی. دعا اصل میں ہے کیا چیز؟ دعا در حقیقت اللہ سے خصوصی رشتہ جوڑنے کا نام ہے. انسان اپنی بدحالی کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرے، اپنی فقیری اور محتاجی کا ذکر اللہ کے سامنے کرے، اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ کی بار بار بڑائی اور کبریائی کے گن گائیں، تکبیر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت سے متعلق
یہ یقین رکھے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو بہترین دعا سے تعبیر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں ہے۔ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وهو على كل شيء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ دعا کے کلمات نہیں ہیں، لیکن جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الدعا یا افضل الدعا کہہ دیا، اس سے بڑھ کے دعا کیا ہو سکتی ہے۔ مقصد بیان کرنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی الوہیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بادشاہت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ایسا عقیدہ رکھے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، ساری کائنات محتاج ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قہار جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ ایک طرف رحم و کرم کا دریا بہا رہا ہے، مغفرت عامہ فرما رہا ہے، بطور خاص اپنے بندوں کو اپنا قریب کر رہا ہے، ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ بڑا عادل ہے۔ کوئی انسان ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کر سکا، چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے مرا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی، تو اللہ نے ایسے انسان کو معاف کرنا اپنے لیے لازم نہیں رکھا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ بڑا سے بڑا گناہ ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی چاہت کیا ہے، ہمیں اس چاہت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بندہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرتا بھی ہے۔ تو جو اللہ معافی طلب کرنے کا طریقہ سکھلاتا، جو اللہ اپنی قربت کا تذکرہ کرتا، اپنا پتہ بتاتا، جو اللہ اوقات، مہینہ، دن، رات سے متعلق تفصیل بیان کرتا ہے کہ فلاں فلاں رات میں، فلاں فلاں دن میں، فلاں دن کے فلاں حصے میں میں دعائیں خاص طور سے قبول کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے دعا مانگو۔ جب بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو آپ بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اس لیے عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص طور سے ظہر و عصر کی نماز قصر اور جمع کر کے پڑھنے کے بعد ایک لمبا وقفہ، لمبا وقت رہتا ہے۔ آپ جتنی بھی دعا کرنا چاہیں آپ ضرور دعا کیجیے گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بارش کے قطرات سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، روئے زمین پر پائے جانے والے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب انسان عرفہ کا وقوف کر لیتا ہے اور اللہ کی جانب سے
اس کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور قرار دیا جاتا ہے، تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، رجع کیوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے وہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یعنی جس طرح چھوٹا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ جس پر گناہ کا کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حج کرنے والا انسان جس کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں تو حج کے بعد بھی اس کے اثرات ہمارے اوپر دکھنے چاہیے۔ صرف حاجی کا ٹیگ لگا لینا اور حاجی کہلا لینا ہمارا کام نہ ہو، بلکہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے اس کے نتیجے میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور آئندہ خطاؤں سے، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان ہے، غلطی ہو جانا اس کی فطرت میں شامل ہے، گناہ ہو جانا اس کی عادت ہے۔ بہتر انسان وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، گناہ پہ لگا ہوا نہ رہے، بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ آج کوئی انسان نہیں ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یا خود کو اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر گناہ کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات ہوا کرتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے ساتھ گناہ کا معاملہ لگا ہوا نہ ہو۔ شیطان ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کے بہکانے میں اچھے اچھے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں، خطا کار ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیں اس کی دشمنی کو جاننا چاہیے، اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی دشمنی سے ہمیں نقصان ہوگا، اسی کی دشمنی کے نتیجے میں ہم جنت سے نکالے گئے اور پھر ہم اسی کی دشمنی کے نتیجے میں جنت میں جانے کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس لیے اس کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی چاہیے، اور وہ اعمال جن سے شیطان کی مخالفت ہوتی ہے ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیے، شیطان کا کہا نہ مانیے، شیطان کے کہنے کے مطابق عمل نہ کیجیے۔ شیطان سبز باغ دکھا کر انسان کو گناہ گار بناتا ہے، جبکہ رحمان جنت کا وعدہ دے کر انسان سے اچھے اعمال کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہمیں اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو شیطان آپ کو جنت سے نکلوایا، آدم علیہ السلام کو منع کردہ گاچھ کو کھلا کر، پھر ابھی کوشش اس کی یہ ہے کہ جس جنت کا اللہ نے بار بار ہم سے وعدہ کیا ہے شیطان وہاں جانے دینا نہیں چاہتا، تو ہمیں شیطان کے خلاف کام کرنا ہے اور رحمان کے فرمان کے موافق کام کرنا ہے۔ اسی میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں حج کی سعادت نصیب کی ہے، عرفہ کے میدان کی طرف جانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سالم وہاں پہنچائے، عرفات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے۔ وہاں جا کر ہم نماز ظہر اور عصر سے فارغ ہو کر، کچھ کھا پی کر، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے الہا اور اصرار کے ساتھ دعا کریں گے۔ جان لیجئے کہ زندگی بھر کی یہ کمائی ہے، یہ خوش قسمتی ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بخشی ہے کہ اپنا گھر بلایا اور ایک خاص مقام پر پہنچا کر حج کو مقبول ہونے کا ایک طریقہ سکھلایا ہے۔ اس لیے ہمیں وقوف عرفہ کا
کا خاص خیال کرنا ہے۔ عرفہ میں کسی جگہ پر جو میدان عرفہ کا حصہ ہے کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کہیں بھی دعا کریں گے، وہ سارا مقام اور سارا میدان مقبولیت کا میدان ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جبل رحمت کے پاس جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ میں خطبہ دیا تھا اور جبل رحمت کے قریب جا کر اس کے دامن میں بیٹھ کر آپ نے دعا کی تھی۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبل رحمت پہ چڑھتے ہیں اور اس پہ چڑھ کر کے بہت سی الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو کسی سے چاہت ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہوئے دونوں کا نام لکھ کے بھی چلے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ سب عقیدے کی خرابی ہے اور دنیا داری ہے، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جبل رحمت پہ چڑھنا کوئی مسنون نہیں ہے، اس کے دامن میں دعا کرنا سنت ہے اگر موقع مل جائے تو۔ اگر موقع نہیں ملا، اتنی بڑی تعداد لاکھوں کا مجمع ہے، سب لوگ وہاں جانا چاہیں گے تو سب کے ساتھ پریشانی ہوگی، اس لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر موقع ملا بآسانی تو جا کے دعا کر لیجیے گا، نہیں تو جہاں موقع ملے عرفات کے جس خطے، جس گوشے، جس کنارے میں آپ کو جگہ ملے اسے غنیمت سمجھ کر وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں گے۔ یقیناً اللہ دعا سننے والا ہے، دعا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ ہر زبان میں دعا سنتا سمجھتا اور قبول کرتا ہے۔ عربی کی دعائیں یاد ہو تو الحمدللہ، نہیں یاد ہے تو گریہ وزاری کے ساتھ اپنی زبان میں ضرور دعا کیجیے گا اور آپ کا وقت ضائع نہ ہونا پائے اس کا خاص خیال کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ساتھ ساتھ اس کی جانے والی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور ساتھ اسے شرف قبولیت بخش کر ہماری خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جب بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، اس سے پہلے تک بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ جب کنکری مارنا شروع کریں گے تو یہ تلبیہ بند ہو جائے گا۔